بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 176 ہے اور آج سورۃ البقرہ کی صرف ایک آیت کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 223۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لأنفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، نساؤکم تمہاری بیویاں، حرث لکم تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، فأتوا حرثکم تم اپنی کھیتی میں آؤ، کھیتی میں جاؤ، اناشی تم جہاں سے چاہو، وقدموا لانفسکم اور اپنے لیے آگے بھیجو، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، واعلموا اور جان رکھو کہ انکم ملاقو تم اس سے جا کر ملنے والے ہو، وبشر المؤمنین اور مومنوں کو خوشخبری سناؤ۔ ترجمہ یوں ہے، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، لہذا اپنی کھیتی میں جہاں سے چاہو آؤ اور اپنے لیے اچھے عمل آگے بھیجو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور یقین رکھو کہ تم اس سے جا کر ملنے والے ہو اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو۔ اس آیت میں 6 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں۔ دوسری بات، لہذا اپنی کھیتی میں جہاں سے چاہو جاؤ۔ تیسری بات، اپنے لیے اچھے عمل آگے بھیجو۔ چوتھی بات، اللہ سے ڈرتے رہو۔ پانچویں بات، یقین رکھو کہ تم اس سے جا کر ملنے والے ہو۔ چھٹی بات، اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو۔ بزرگان محترم، یہ جو کہا گیا کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی ہیں، یہ بات اس پس منظر میں، اس بیک گراؤنڈ میں کہی گئی ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہودی یوں کہتے تھے کہ جو کوئی مرد عورت کی سامنے کی شرمگاہ میں پیچھے کی جانب سے جمع کرے تو بچہ بھینگا پیدا ہوگا۔ یہودیوں کے اس خیال کی تردید میں یہ بات کہی گئی کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، لہذا تم اپنی کھیتی میں آؤ جیسے چاہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی کھیتیوں میں آ جاؤ، تم کھیتیوں میں جاؤ، جس طرح سے ہو کر چاہو آ جاؤ۔ اس میں یہ بتا دیا گیا کہ عورت کے پاس مرد کے آنے کا راستہ صرف ایک ہی ہے، یعنی وہ راستہ جسے اختیار کرنے سے اولاد پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح وطیف دبر سے منع کر دیا گیا ہے کیونکہ وہ راستہ گندگی کا راستہ ہے۔ فاتوا حرثکم انا شئتم، تم اپنی کھیتی میں آؤ جیسا چاہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، سامنے سے، پیچھے سے، اپنی بیویوں سے لذت حاصل کرو، بشرطے کہ کھیتی کی جگہ پر آؤ۔ وقدموا لانفسکم، اپنی جانوں کے لیے خیر آگے بھیج دو، یعنی اللہ نے تمہیں جو قیمتی زندگی دی ہے اس زندگی کو غنیمت جانو اور نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی، جہاد، صدقہ و خیرات، تلاوت و تسبیح، ذکر و اذکار، ہمدردی و غمخواری، عدل و انصاف، احسان و ایثار جیسے کام انجام دو اور اپنی موت کے بعد والی زندگی کے لیے ان کے اجر و ثواب کو اپنے جانے سے پہلے بھیج دو تاکہ یہی اعمال تمہاری موت کے بعد والی زندگی میں کام آ سکیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 110 میں کہا گیا، وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، جو بھلائی کا عمل بھی تم خود اپنے بھی فائدے کے لیے بھیج دو گے اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، یعنی میاں بیوی اپنی زیباری زندگی کے دوران اپنی خواہشات کی تکمیل جائز حدود میں انجام دیں اور اللہ سے ڈریں کہ کہیں خواہشات نفسانی کے چکر میں اللہ تعالیٰ کی حدود پامال نہ ہو۔ شیطان ایسے موقع پر پھسلا دیتا ہے اور آدمی حدود کو پار کر لیتا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھو کہ تم سب اس اللہ سے ملاقات کرنے والے ہو جس نے تم کو پیدا کیا، اس کو چہرہ دکھانا ہے۔ اس لیے اس دن کی ملاقات کے وقت شرمندگی اور حسرت کا شکار ہونے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہاں ایمان والوں کو بشارت دینے کا حکم بھی دیا گیا، اس لیے کہ جو اس دنیا میں ایمان والی زندگی بسر کرتا ہے اس کے لیے ہر اعتبار سے خوشخبری ہی خوشخبری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔